دل میں جو ہے اگر آپ اس اپنی تھنکنگ کو پرولونگ کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا ضرور ہمیں سوال یعنی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آج میرا بچہ گیا، کل میری باری بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھ دینا بیت الحمد، the house of praise۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو یہ کافر بن جاتا اور اپنے کفر کی وجہ سے یہ اپنے پیرنٹس کو بھی کافر بنا دیتا۔ ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر ہم اس پر صبر نہ کریں نا تو ظاہری بات ہے پھر گلے شکوے، وائی می، وہ دیکھو کتنا انجوائے کر رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اے اللہ میری تقدیر ہی ایسی آپ نے لکھی ہے۔ معاذ اللہ ہم اس قسم کی چیزیں اپنے مائنڈ میں چاہے زبان پہ نہ لے کے آئیں لیکن دل میں تو ہوتی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، دل میں جو ہے اگر آپ اس اپنی تھنکنگ کو پرولونگ کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس کا ضرور ہمیں سوال یعنی اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ ہم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو ہمارے دل میں ہے، unless and until ہم اس کو پریکٹیکلی نہ کر لیں۔ alright، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ دھیان رکھیے گا، اگر کوئی آپ کے دل میں ill انٹینشن آ جاتی ہے، کوئی ایول انٹینشن ہے، اگر آپ اس کو جھٹک دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہم سے پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس انٹینشن کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ ایک مووی بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ سے اس انٹینشن کے بارے میں لازم سوال کیا جائے گا۔ alright، تو اگر اس قسم کی انٹینشن بندے کے دل کے اندر آ گئی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ جو فیلنگز ہیں اس کو سنب نہیں کر رہا، نہیں ختم کر رہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے کہیں ہم سے سوال نہ کر لیا جائے۔ تو بہرحال فرسٹ جو سٹوری ہے، ان کو جو واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اینڈ دا سیکنڈ سٹوری از ویری ویری پاورفل۔ آپ کو پتا ہے کہ one of the biggest calamities, the greatest calamities a person can have in this dunya is to lose a child۔ اپنے اولاد کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھنا اس دنیا سے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو، یعنی ہمیں اور سمجھ میں انشاءاللہ، کہ اگر کسی کا بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ریوارڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات العبد، اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، جس دنیا سے چلا جاتا ہے، قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی ہے، تم نے اس کی روح قبض کر لی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فیقولون نعم، اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے سوال کو مزید بڑھاتے ہیں، اور سکولرز نے یہاں پہ یہی بتایا کہ دیکھیں پہلا سوال کافی تھا کہ بچے کی جان لے لی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مزید جو دوسرا سوال ایڈ کرتے ہیں یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، have you taken the apple of his eye، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا کہ میرا بچہ میرے دل کی جان ہے، دل کا ٹکڑا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کی جان لے لی ہے، اتنا یعنی تم نے اس کے بچے کی جان لے لی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں فیقولون نعم، اے اللہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں ماذا قال عبدی، پھر میرے بندے کا کیا ری ایکشن تھا، اس نے کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں فیقولون حمدک، اے اللہ جب ہم نے یہ کیا، یہ عمل کیا، وہ آپ کو پریز کر رہا تھا، وہ آپ کی حمد بیان کر رہا تھا، الحمدللہ، اور وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، آج میرا بچہ گیا، کل میری باری بھی آئے گی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرو اور اس کا نام رکھ دینا بیت الحمد، the house of praise۔ اور یہاں سے پتہ یہ چلا اب جنت میں اگر گھر تیار کیا جا رہا ہے تو اس میں جانے سے پہلے جنت میں داخل ہونا پڑے گا نا، یعنی یہ بندہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور جنت میں اس کو اس کا گھر بھی ملے گا۔ یعنی اگر بندہ اپنے بچے کے جانے سے اس دنیا سے جب اس کا بچہ جاتا ہے اور وہ پیشنٹ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے and he was holding his child، اور بڑی محبت کر رہا تھا اس سے، کبھی اس کو گلے سے لگا رہا ہے اور کبھی اس کو بوسہ دے رہا ہے، کس کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ asked him اتحبہ، کیا تم اپنے بچے سے محبت کرتے ہو؟ اور عربوں کا مزاج آپ کو پتا ہے کہ they used to speak in poetry میں بات کیا کرتے تھے۔ اب اس بندے نے بھی ویسا ہی ملتا جلتا جواب دیا، کہتا ہے احبک اللہ کما احبہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ سے ویسی محبت کرے جیسے میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں۔ Like I love my child intensely, immensely I love him۔ تو ہوا کیا کہ کچھ دنوں بعد وہ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو رسول اللہ نے پوچھا صحابہ کرام سے وہ بندہ کدھر گیا؟ تو ڈھونڈنے بھی پتا چلا کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا اور وہ نہایت غمگین ہے، he is very sad۔ تو رسول اللہ نے اس شخص کو بلایا اور پھر کہتے ہیں الا ترضا، اے بندے کیا تو خوش نہیں ہے کہ تو اپنے بچے کے جانے پہ صبر کرے اور قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے تجھے پکار رہے ہوں گے، اے بندے تو یہاں سے داخل ہو، تو یہاں سے داخل ہو، کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پہ؟ اور وہ بندہ اس وقت کیا، یعنی اس بندے نے اس وقت کہا رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بندہ بھی جنتی ہے انشاءاللہ۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کا، کسی اولاد کا چلے جانا پیرنٹس کے سامنے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے۔ تو سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام ذہبی کہتے ہیں کہ سفیان ثوری جب وہ دیکھے تھے نا کہ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے جب کوئی آدمی اپنے بچے کے جانے پہ صبر کرتا ہے، تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے بھی یہ ریوارڈ مل جائے، کہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ اور ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ ہوا کیا سبحان اللہ، ان کے بیٹے عبداللہ فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے یہ کیا وش کر رہے تھے، اور جب عبداللہ ان کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا حال تھا، وہ میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کیف اجدک، میں آپ کو کس حال میں پاتا ہوں، like what is your condition now؟ سفیان ثوری کہتے ہیں قال واللہ ابول دما من الحزن، کہتے ہیں خدا کی قسم، واللہ by Allah I am urinating blood because of the sadness I'm having، کہ مجھے اتنا غم ہے میرے بچے کے جانے کا، میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ہوتا ہے بچہ جب اس دنیا سے چلا جائے تو اتنا شدید غم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایکسٹریم ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دیکھیں آزمائش کا لیول ہوتا ہے نا، چھوٹی آزمائش بھی ہوتی ہے، بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، عافیت میں رکھے۔ All right, now I'm coming back to the second story of موسیٰ and خضر علیہ السلام۔ ہوتا کیا ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے they were some kids they were playing۔ خضر جاتے ہیں، ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑتے ہیں اور اس کا سر اس کی باڈی سے الگ کر دیتے ہیں۔ And I want you to imagine what if you were there in that scene۔ اگر آپ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، آپ کا کیا ریاکشن ہوتا اس وقت؟ سبحان اللہ، یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں بھی معاذ اللہ، میں تو جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اگر کوئی ہمارے ہاں ایسے کوئی کر لے، یہاں تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اس کو اسی وقت ہی شاید مار دیتے۔ میں وہ اس جو ہے سینیریو کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں
یعنی آج کے وقت کی بات کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. یہاں تو آپ کہیں گے دس پرسن از اے سائیکو, اس کو کوئی دماغی توازن میں کچھ تھوڑا سا اس کا جو ہے کوئی مینٹل ایشو ہے, دیٹ از the reason he did that. یا آپ پولیس کو کال کریں گے, جو بھی آپ سے بن پائے گا آپ وہ کریں گے, رائٹ. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا بڑا واقعہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, اے خضر آپ نے ایک معصوم بچے کی جان لے لی, یہ آپ نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا نکرا, یہ آپ نے بہت برا کام کیا. خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا you are not allowed to speak unless and until I don't tell you myself. آپ نے نہیں بولنا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں خضر, now he discloses the situation. کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اے موسیٰ یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو یہ کافر بن جاتا, اور اپنے کفر کی وجہ سے یہ اپنے پیرنٹس کو بھی کافر بنا دیتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء میں اجماع ہے, there is consensus among the scholars, کہ جو بچہ before that child reaches the puberty, بلوغت کو پہنچنے سے پہلے جب اس دنیا سے چلا جائے گا, that child will enter into paradise, اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. Now I want you to please, I need your attention. اب آپ دیکھیں, you just have to see the grand scheme of the grand planning of Allah subhanahu wa ta'ala. اب آپ دیکھیں کہ یہ بچہ بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا, تو جب قیامت کا دن ہوگا یہ کہاں پہ ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی اسی جو میں نے پیسج آپ کے سامنے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پیرنٹس کو ایک اور بیٹے سے نوازا, and he was very pious, بہت نیک بچہ تھا. اب ہوگا کیا, قیامت کا دن ہوگا, اگر یہ پیرنٹس انہوں نے صبر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر, قیامت کا دن ہوگا, and now الحمدللہ this family has made up in the paradise. اب ان کا وہ جو بچہ قتل کر دیا گیا تھا وہ بھی کہاں ہے؟ جنت میں ہے. جو دوسرا بیٹا دیا وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. Parents are also in paradise. What a happy family, isn't it?